السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو لا محدود بے انتہا بے پناہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کی معرفت کرائی اور یہ بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے، کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 18 ذی القعدہ 1438 ہجری مطابق 10 اگست 2017 عیسوی رحاب جدہ سعودی عرب میں عقیدۃ طحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو توحید اور عقیدے پر بڑا ہی اہم درس چل رہا ہے. ہم نے پچھلے درس میں چیزیں پڑھی تھی اللہ رب العالمین کے عرش اور اللہ رب العالمین کی کرسی کے متعلق. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کا وہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، مستنبط ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: والعرش والکرسی حق، اور عرش اور کرسی برحق ہے. وهو مستغن عن العرش وما دونه، اور وہ عرش اور اس کے علاوہ چیزوں سے بے نیاز ہے. محیط بكل شيء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وفوقه، اور ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور ہر چیز کے اوپر ہے. وقد عاجز عن الاحاطة خلقه، اپنی مخلوق کو اپنے احاطے سے اس نے عاجز کر دیا ہے. آگے فرماتے ہیں ایک دوسرا باب شروع کرتے ہوئے دوسری بات، وَنَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں
ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، ایمانا، ایمان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، وتصدیقا، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں، اور وتسلیما، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی۔ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، اور ہم فرشتوں پر اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور ان تمام کتابوں پر جو رسولوں پر نازل کی گئی ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَنَشْهَدُ، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں، أَنَّهُمْ، کہ سارے پیغمبر، فرشتے اور پیغمبر، كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، واضح حق پر ہیں یا واضح حق پر تھے۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے جو نکات ہیں ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں، جو کہ دو نکات ہیں آج، پوائنٹ نمبر 69، پوائنٹ نمبر 70، اور اس کا بھی تسلسل پچھلے نکتے سے ہے جو 68 اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، اسی کا تسلسل جاری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے کہا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کتنے مقامات پر قرآن میں عرش کا ذکر آیا ہے؟ بہت اچھا، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح۔ کرسی کا ذکر کتنی جگہ آیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ کہاں؟ بہت اچھا جی۔ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، اس میں کیا چیزیں انکلوڈ ہوں گی؟ بہت اہم سوال جی۔ نہیں، تفصیل میں مت جائیے، خالی ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ کا عرش حقیقی ہے، ہاں جی، اور اس میں کچھ چیزیں انکلوڈ ہیں عرش پر ایمان لانے میں۔ اللہ کا عرش حقیقی ہے، عرش کی کچھ صفات ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ صفات کہاں آئی ہیں؟ بہت اچھا، ٹھیک۔ عرش کا معنی کیا ہے؟ تخت جی۔ کرسی کا معنی کیا ہے؟ پیر رکھنے کی جگہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کی کچھ صفات آئی ہیں، کتنی ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بتائیے، کتنی ہیں ان میں سے؟ جی ایک بتائیے۔ عظیم ہے اللہ کا عرش۔ نمبر 2، کریم ہے اللہ کا۔ تیسرا، مانا، ہاں مانا، مجد صحیح ہے، مجد کا مانا کیا ہے؟ جواب آپ کا صحیح۔ چلیے، ہم نے اللہ رب العالمین کی عرش کی وسعت کے بارے میں، کہ عرش کتنا بڑا ہے، اس سلسلے میں حدیث پیش کی، حدیث سنائیے، اس کا خلاصہ بتائیے۔ جی ظاہر سے ہے، اس کی مثال جو ہے، اس کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی مثال ایسے ہے، ہاں بتائیے صحیح۔ ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی مثال ایسے ہے، اور اللہ کی جو کرسی کی مثال ایسے ہے اللہ کے عرش کے سامنے کہ وہ بڑے میدان کے اندر۔ بہت اچھا، چلیے، عرش کی کچھ صفات ہم نے بتائی تھی جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک کوئی صفت بتائیے، عرش کی صفات جو قرآن و حدیث میں آئی۔ عرش کے پائے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ذکر حدیث کچھ یاد ہے؟ پائے والی حدیث جب اٹھیں گے تو وہ پہلے سے مثال کو دیکھیں گے تو شاید وہ دنیا میں جو مثال ہوتا ہے اس کے لیے شاید نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میں پہلے اٹھا یا وہ پہلے اٹھا، وہ بتا۔ چلیے دوسری کوئی صفت جی عرش ٹھیک ہے، عظیم ہے، وہ تو ہیں، لیکن میں نے حدیث سے جو ذکر کی تھی صفات، پانی پر ہے جی، اور فرشتے جی، حملہ
اور جی بہت اچھا جی، اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اس سے مراد ملک ہے، بادشاہت ہے، ملک ہے، تو اس کا رد آپ کیسے کریں گے؟ یہ قول باطل ہے، تو اس کا رد آپ کیسے کریں گے؟ کریں گے رد پکا؟ جی بادشاہت کے پائے نہیں ہوتے، رد کرنا صحیح، ہاں جی بولیے، ہاں ملک کے پائے نہیں ہوتے تو حدیث میں آیا ہے پوری بات بولیے، ہاں کے پائے ہیں اور عرش پانی پر اور عرش کو فرشتے اٹھائے گئے، تو یہ بات ملک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ملک کو اٹھایا نہیں جاتا اور ملک کے پائے نہیں ہوتے۔ سوالات ختم، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مصنف امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کو ذکر کرنے کے بعد، اور عرش کے متعلق ایک بات پچھلے درس میں کے حوالے سے، کہ ایک وہ بھی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ سایہ بھی ہے عرش، وہ بھی ایک صفت آئی ہے۔ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب سوائے اللہ کے عرش کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ ایک صفت مزید اور ایک صفت اور بھی عرش کے متعلق آئی ہے، وہ یہ کہ اس کا کیا ہے، اس کا سایہ ہے عرش کا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے جو نقطہ ہے وہ ہوتا ہے وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اور وہ یعنی اللہ عز و جل عرش سے بے نیاز ہے، عرش سے بے نیاز ہے اور اس کے علاوہ چیزوں سے بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہم نے پڑھا پچھلے درس میں اور آج بھی جس کے متعلق سوالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، تو کیا عرش کا محتاج ہے وہ؟ یہ ہے نقطہ، مطلب یہ اس میں وہی بتا رہا، مستغنن، استغنا ہے اللہ کو، مطلب اللہ بے نیاز ہے، مطلب حاجت نہیں ہے عرش کی، اس کو ضرورت نہیں ہے عرش کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عرش پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، عرش کو پیدا کیا گیا۔ عرش مخلوق ہے، عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے۔ تو اللہ نے عرش کو وجود بخشا، عرش کو اللہ پیدا کیا، پھر ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو، آسمانوں وہی ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تو اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا محتاج ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا محتاج ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، ہر چیز کی اس کو ضرورت ہے۔ عرش اس کا محتاج ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے کیونکہ عرش مخلوق ہے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مستوی، استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ 7 جگہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں۔ کتنی جگہ؟ 7 places، 7 جگہ لفظ آیا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ان میں سے 6 جگہ ثم کا لفظ آیا ہے، ثم استوا، پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، پھر ثم یعنی پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ پھر عرش پر مستوی ہوا، ایسا یہی لفظ جو ہے کتنی جگہ ہے؟ 6۔ عرش پر مستوی 7 جگہ ہے، پھر کے بعد لفظ استوا 6 جگہ ہے، اور ایک سورہ طٰہٰ میں کیا ہے؟ بغیر پھر کے ہے، لفظ پھر نہیں ہے، بلکہ وہاں کیا ہے؟ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں ہے یہ، اور رحمان علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی۔ مطلب بتانے کا، استوا کا لفظ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ 7۔ 6 جگہ ثم کے بعد آیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ کتنی جگہ ہے یہ؟ 6۔ ایک جگہ ثم کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن کے لیے۔ اچھا یہ بات، استوا کا معنی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، بہت اہم ہے۔ کیا معنی استوا کا؟ بلند ہوا۔ استوا کا معنی
بلند ہوا. استوى على العرش, عرش پر بلند ہوا. خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ 6 دن کیسے؟ اتوار سے شروع ہوا. اتوار، پیر، منگل، چاشمہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ. ٹھیک ہے، 2 دن یہ 2 دن یہ 2 دن اس کی اپنی جگہ حدیث ہے. تو 6 دن میں اللہ نے کیا کیا؟ آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی. پھر عرش پر مستوی ہوا کا معنی بلند ہوا. اردو میں اس کا ترجمہ ہے. قبضہ کیا نہیں، یہ معنی غلط ہے. عرش پر قابض ہو گیا، قابض ہونا غلط معنی ہے. استوا کا معنی اردو میں کیا ہے؟ استوا بلند ہونا. علا ورتفع عربی میں اس کا معنی. استوا کا معنی عربی میں کیا ہے؟ علا ورتفع. صعدا، صعدا کے معنی بھی آتا ہے عرش پر چڑھا، لیکن چڑھا نہیں بولتے، بلند ہوا بولتے. یہ سب معنی سلف سے ثابت ہے. علا ورتفع عام طور پر اکثر علماء نے کہا بلند ہوا، مرتفع ہوا. ٹھیک ہے، یہ استوا کا معنی ہے. کیسے بلند ہوا؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے بتا دیا جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. ہم نہ استوا کی تعطیل کریں گے. ہمارا ایمان ہم نے پڑھ لیا تھا بہت پہلے. یہ جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، معنی نہیں بدلیں گے، مثال نہیں دیں گے، کیفیت نہیں بیان کریں. 4 چیزوں سے بچتے ہوئے جو سب تاتا سے ہے: تعطیل، تحریف، تمثیل، تکییف. 4 چیزوں سے بچیں گے. اور یہ صرف اس صفت میں نہیں، اللہ کی جتنی صفات ہے، جیسے اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ بات کرتا ہے نا، تمام صفات میں ایمان لائیں گے 4 چیزوں سے بچتے ہوئے. ان 4 چیزوں کی تفصیل جو ہے جمعہ کا جو درس ہمارا عقیدہ واسطیہ کا دعوت سینٹر میں جمعہ کے دن صبح چل رہا ہے، اس میں شاگرد جو آتے ہیں ان کو پتا ہے پوری تفصیل ہم نے پڑھی. اور ایسی تفصیل پڑھی میں کیا بتاؤں. اتنی ضروری چیز ہے، وہ اتنی ضروری چیز ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ مس نہیں کریں گے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا، وہ اسی درس میں جو ہے ایک ہندوستان کے بھائی آئے تھے وہاں پر اقامہ دینے کے لیے حج کے سلسلے میں. وہ اب تک آ رہے ہیں، ہر جمعہ آتے ہیں. اس دن وہ بیٹھے تھے درس میں. اتنی ضروری اہم باتیں ہیں، یہ بات مس نہیں کر رہے آج تک، ہمیشہ. بہرحال تو یہاں اتنا مطلب بس ان 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. معنی نہیں بدلیں گے اس کا. استوا کا جو معنی عربی میں اعلیٰ ورتفع بلند ہوا تو بلند ہوا. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ نے قبضہ کر لیا عرش کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، صبر صبر، علم میں صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے، یہ معنی ایک ہے. دوسری، اسی وقت ہمارا ایمان یہ بھی ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اسی وقت ہمارا یہ ایمان ہے کہ محتاج نہیں ہے عرش کا، مستوی ہے. اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، محتاج نہیں. حاجت ہے اس لیے مستوی نہیں ہے، بس مستوی ہے بدون حاجہ، بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے. کیونکہ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے. اور ایک اہم نقطہ اس میں وہ یہ، صفت کی اضافت جب ہوگی، سنیے قاعدہ یاد رکھ لیجئے، یہاں پر کسی بھی صفت کی اضافت، صفت یعنی یہی مستوی ہونا صفت ہے، بات کرنا صفت ہے. صفت یعنی کوالٹی، سمجھ میں؟ دیکھنا کیا ہے؟ صفت ہے. بڑا ہونا صفت ہے، اور سننا صفت ہے. دینا، پیدا کرنا، رزق دینا، ہنسنا، غصہ ہونا، آپ کو سمجھ میں اس کو کیا صفات بولتے ہیں. انسانوں میں بھی صفات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں بھی صفات ہیں. کیا انسانوں کی صفات اللہ کی صفات ایک جیسی نہیں؟ ذات بتایا تھا میں بہت پہلے، ذات اور ذات میں تغایون ہے، ایک جیسی نہیں ہے ذات. اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ ہے. انسان کی ذات ہے. کیا اللہ کی ذات انسان کی ذات میں مماثلت ہے، ایک جیسے ہیں؟ نہیں. تو ذات میں جب اختلاف ہے، اللہ کی ذات جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کی ذات، تو صفات بھی الگ الگ ہوں گی. بتایا تھا بہت پہلے. اس کو سمجھنے کے لیے مخلوق کے دیکھو، مخلوق بہت ساری ہے، بلی بھی ہے، انسان بھی ہے. بلی کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کا ہاتھ بولتے. لیکن اس صفت کی نسبت، اضافت جس چیز کی طرف کی جاتی وہ جیسی ویسے وہ اس کی صفت، جیسا انسان ویسے اس کا ہاتھ.
جیسی بلی ویسے اس کا ہاتھ، بچے کا ہاتھ، عورت کا ہاتھ، آدمی کا ہاتھ، فرق ہے نا. ہاتھ 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 بول رہے ہیں آپ سب، بلی کا ہاتھ، شیر کا ہاتھ، ببر کا ہاتھ، چیتے کا ہاتھ، ہاتھی کا ہاتھ، ہاتھ ہاتھ لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کی نسبت جیسے جیسے چینج ہو رہی ہے ویسی ویسی جو ہے اس میں معنی بدلتا ہے. جیسے اس کی، جیسے بلی ویسے اس کا ہاتھ، جیسے چونٹی ویسے اس کا ہاتھ، مختلف. مخلوق میں فرق ہے تو خالق مخلوق میں فرق نہیں ہوگا، برابر ہوگا. بدرجہ اولا جس کو کہتے ہیں بدرجہ اولا. ٹھیک ہے. تو انسان ایک صفت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیے، کچھ قاعدے ہیں نوٹ کیجیے صفات کے بارے میں. نمبر 1، اللہ کی تمام صفات کمال کی. ٹھیک ہے. تشریح سے اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ کمال، نقص، عیب، کمی نہیں ہے. اللہ کی تمام صفات کمال، صفات کمال. ٹھیک ہے. کسی قسم کا نقص، عیب نہیں ہے. دوسرا قاعدہ جو آج میں نوٹ کر کے لایا آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے، اللہ کی طرف اللہ کی جتنی صفات ہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ وہ خاص ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں قاعدہ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ معنی دوسری صفات میں نہیں ہوگا، پبلک انسان مخلوق کی صفت میں نہیں ہوگا. اللہ کی صفات میں اختصاص ہوتا ہے، اسپیشلٹی. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اس کی صفات نہیں. اللہ، یہ قاعدہ کیا ہے وہ بڑا مہم ہے، میں مثال سے سمجھاؤں گا. اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں وہ خاص ہے، اس میں خصوصیت ہے جو مخلوق کی صفت میں نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی صفت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کیا صفت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، صفت ہے نہیں؟ تو یہ جو صفت ہے استوا، اللہ کا جو استوا ہے یہ خاص ہے. زید بکر کے استوا کے جیسے نہیں ہے. مثال کے طور پر عربی میں ہے استوا زید علی الدابہ، زید جو ہے جانور پر بلند ہوا، جانور پر، اونٹنی پر، کسی پر چڑھا. علی الناقہ، اونٹنی پر زید جو ہے بلند ہوا، مطلب اعلیٰ، اس کے اوپر آیا. اللہ عرش پر مستوی ہے. استوا یہاں بھی صفت ہے وہاں بھی صفت ہے، وہاں خالق کی طرف اضافت ہے، اس یہاں مخلوق کی طرف اضافت ہے. تو خالق کی طرف دونوں کا معنی ایک نہیں ہوگا. سن لیجیے غور سے تاکہ اس نقطے کو سمجھو جو مصنف نے بیان کیا کہ اللہ عرش سے بے نیاز. استوا ہے عرش پر، لیکن یہ استوا ایک ایسی صفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص، اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ صفت کہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اس کے علاوہ جس کے بھی ساتھ یہ صفت ہوگی وہاں محتاج ضرورت ہوگی. زید جانور پر چڑھا یا زید جو ہے اونٹنی پر بلند ہوا، اونٹنی پر آیا، اونٹنی کی ضرورت ہے اس لیے آیا ہو، کیونکہ اس کو جانا ہے، نہیں چل سکتا پیدل وہ ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے اس کو اس کی. یا کہ استوى الولد على السفینہ، لڑکا جو ہے کشتی پر بلند ہوا، چڑھا کشتی پر، بلند ہوا، اوپر گیا کشتی کی کشتی. یا کشتی کے بارے میں آپ بولیے، کشتی پانی پر مستوی ہوئی، اس کو ضرورت ہے اس کی. کشتی مٹی پہ نہیں چل سکتی ہے، روڈ پر نہیں چل سکتی ہے کشتی. انسان جو ہے، جیسے مثال زید کی مثال نہیں، زید جو ہے جانور کا محتاج ہے کیونکہ اس کو چڑھنا ہے. ایک چیز، اچھا جانور گرے گا تو زید بھی گر جائے گا. اور ایک دوسرا یہ سب چیزیں اس کو نقص اور عیب کہتے ہیں، یہ صفات میں ہے مخلوق کی. کیونکہ زید کون ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ زید کے استوا کو بتا رہے. زید جو ہے مخلوق ہے، انسان ہے نا، تو وہ محتاج ہے جانور کا. کیا ہے وہ؟ جانور پر سوار ہونے کا محتاج ہے کیونکہ اس کو جانا ہے نا. یا گاڑی کا، آج کل کار کی مثال لیجیے آپ، کار پر آپ استوا، اگر کوئی کار پر چڑھا، کار پر مطلب اوپر نہیں، گاڑی میں بیٹھنے کے لیے استوا کا معنی اوپر ہونا ہے، اس لیے اونٹنی کو بتا رہے ہیں مثال کے طور پر. تو اگر اونٹنی پر وہ چڑھا تو اونٹنی کا وہ محتاج ہے. ایک اونٹنی بیٹھے گی تو وہ بھی بیٹھ جائے گا، اونٹنی گرے گی تو وہ بھی گر جائے گا. پانی ختم، پانی میں کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، پانی ختم تو کشتی بھی ختم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پانی چلا جائے تو کشتی رہے گی؟ نہیں رہے گی. کیا یہ سب معنی ہے؟ نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کی جتنی صفات ہے وہ اسپیشل ہے، الگ ہے، اس میں خصوصیت ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، جیسے زید جو ہے اونٹنی کا محتاج ہے یا کشتی جو ہے پانی کی محتاج ہے.
سمجھ میں آ رہا؟ کشتی جو ہے پانی کی محتاج ہے، ویسے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے نہیں. وہی پوائنٹ، کیوں محتاج نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غنی ہے. اس نے اپنے بارے میں بیان کیا قرآن میں کہ وہ سارے دو جہاں سے بے نیاز ہے، سارے دو جہاں سے بے نیاز ہے، سارے دو جہاں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا غنی، جیسے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا، میں نے نوٹ کیا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، یقینا اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں اس کو، نہ وہ عرش کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ کسی انسان کھلانے کا محتاج، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، نیند کا محتاج. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، کھاتا، لم یلد ولم یولد، کسی کا محتاج، غنی، بے نیاز. ان اللہ لغنی عن العالمین. اسی طریقے سے اور ایک آیت ہے قرآن میں واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. تو بے نیازی اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی یہ قرآن میں بیان کی گئی ہے. غنی جس کو کہتے ہیں، غنی، اللہ غنی ہے، تو عرش کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ مخلوق ہے. ہم ایمان لائیں گے اللہ کی صفت پر اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، عرش کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، وجود بخشا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، لیکن وہ محتاج نہیں ہے. اس ایمان کے ساتھ ہمارا ایمان اس صفت پر ہوگا کہ وہ بے نیاز ہے اور عرش پر مستوی. سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت نہیں، جیسے زید کی مثال ہم نے دی کہ زید کو ضرورت ہے یا کشتی کو ضرورت ہے، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے. چلیے، وما دونہ، جب عرش کا بھی محتاج نہیں تو اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں. وما دونہ، اس کے علاوہ کسی کا، نہ آسمان کا محتاج. کیوں؟ ہم نے پڑھا پچھلے درس میں، آسمانوں کو اس نے تھامے ہوا، آسمانوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے گرنے سے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو ختم ہونے سے پکڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا آسمان کا وہ محتاج ہے؟ نہیں. آسمان نے اس کو گھیرا ہوا ہے؟ نہیں. نہ وہ آسمان کا محتاج، بلکہ آسمان کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے، پڑھے تھے ہم، یمسک السماوات، آسمان کو اللہ نے پکڑا ہے گرنے سے. اگر اللہ نہیں پکڑتا تو آسمان ختم ہو جاتا. جی، اس کی شان ہے وہ. تو پکڑا تو وہ محتاج کیسے ہوگا آسمان کا؟ آسمان اس کی پکڑ کا محتاج ہے، زمین اس کی محتاج، ہر چیز اس کی محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. واللہ هو الغنی الحمید، ہر چیز اللہ کی محتاج، لیکن وہ کسی کا غنی. محیط بکل شیء وفوقہ، ہر چیز کو گھیرا ہے اللہ نے، ہر چیز کو گھیرا ہے، وفوقہ، اور ہر چیز کے اوپر ہے. گھیرا ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو احاطہ کیا، ہر چیز اس سے پہلے گزر چکے. ان میں سے ایک آیت وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کیا ہے؟ گھیرا ہوا ہے. اسی طریقے سے اور بھی إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، ایک اور ایک آیت، الا سن لو، خبردار، إِنَّهُ، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا، ہر چیز کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں نہیں ہے. پوری کائنات، ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو. اس کا علم ہر جگہ ہے. ذات کہاں ہے اس کی؟ عرش پر. بات کو سمجھیے، دونوں کا کنیکشن ہے نا. اوپر کیا پوائنٹ ہے؟ عرش برحق ہے. سلسلہ دیکھیے جو لاسٹ درس میں پڑھے تھے، اللہ کا عرش برحق ہے، کرسی برحق ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے عرش پر بھی، اور اس کی صفات جو آئی ہیں، اللہ کی کرسی پر بھی ایمان ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن محتاج، ضرورت ہے اس لیے مستوی ہے؟ نہیں، بغیر ضرورت، اس کی مرضی. ٹھیک ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی اور چیز کا بے نیاز جس کو کہتے ہیں. محتاج ہے ہی نہیں اس کے پاس. جو محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو ضرورت ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ وہ قوی ہے. تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. کیا ہے؟ ہر چیز کا احاطہ ہے. کائنات میں ہر جگہ اس کا علم ہے. عبداللہ بن عباس کی ایک تفسیر ہے آیت کی روشنی میں، کہتے ہیں سارے آسمان، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور ہر چیز ان کے اللہ کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ. یہ بھی نوٹ کی. ساتوں آسمان
اور اس کی ہر چیز، ساتوں زمینیں، تمام چیزیں، تمام کائنات اللہ کے روح اللہ کے سامنے کیسے جیسے کیا ہے خردل فی کف الرحمن، رحمان کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. خردل رائی کے دانے میں یا رائی کیا رائی بولتے ہیں اس کو اردو میں، چھوٹا ہوتا ہے نا رائی کا دانہ. کف الرحمن، رحمان کی ہتھیلی میں، اللہ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے جیسے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ہر چیز. کیا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بھی عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر جگہ اس کا علم ہے، لیکن وہ ذات نہیں. اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر. وَفَوْقَهُ، اور اللہ اوپر ہے ہر چیز کے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کیا اللہ کی ایک صفت ہے، صفت فوقیت بولتے ہیں اس کو. اوپر کیا ہے؟ اوپر. اتنی دلیلیں ہیں اس کی، میں بھی کچھ دلیلیں آپ کو بتاؤں گا. کچھ دلیلیں کہیں صراحت کے ساتھ ہے، کہیں اشاروں میں، کہیں صراحت ہے، کہیں کنایا. بلکہ صراحت بہت ساری جگہ ہے، کہیں اشاروں میں، قرآن میں، حدیث میں. کس چیز پر؟ فوقیت پر، کہ اللہ اوپر ہے ہر چیز کے. اللہ ہر چیز کے اوپر ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کے اوپر اللہ ہے. اس کا فوق یہ ایک ہوتا ہے عرش پر ہونا، وہ الگ ہے. عرش پر جو اس کا استوا ہے وہ فوقیت الگ ہے، فوق الذات ہے وہ. اور ایک ہے فوق القہر، اپنے بندوں کے اوپر ہے، مخلوق کے اوپر ہے. تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا؟ فوقیت، اوپر ہونا. اس کو فوقیت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ صفت الفوقیہ، اوپر ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے. دیکھیے فوق کا حال، اللہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. فرشتے اپنے اوپر رب سے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر جو رب ہے اس سے ڈرتے ہیں. تو اوپر کا لفظ ہے، فوق کا ہے اوپر. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سلف حدیثیں بھی موجود ہیں. جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ کتب کتابا فهو عنده فوق عرشی ان رحمتی سبقت غضبی. یقین اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے. کہاں؟ ایک بات لکھی ہے فهو عنده فوق عرشی، اور وہ بات اللہ کے عرش کے اوپر اس کے پاس لکھی ہوئی. وہ بات جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بات جو مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے. ایک چیز اللہ نے لکھی ہے، وہ چیز جو اللہ نے لکھی ہے وہ کہاں ہے؟ عندہ، اس کے پاس. فوق عرشہ، اس کے عرش کے اوپر. کیا ہے وہ بات؟ کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی. ان رحمتی سبقت غضبی، یہ بات کہ میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی. مطلب غصے سے زیادہ رحمت اللہ کی، غصے سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہاں لفظ فوق کا آیا ہے، یہ بھی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ اوپر ہے. اللہ کیا ہے؟ اوپر ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر امہات المومنین سے کہا کرتی تھی، ازواج مطہرات سے، کہ تم لوگوں کی شادی تمہارے گھر والوں نے کی، تم لوگوں کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھر والوں نے کیا. میری شادی وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات. وہ کہتی تھی کہ نعمت کا اظہار کرتے ہوئے تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادیاں کرائیں. میری شادی کس نے کی؟ زوجنی اللہ، اللہ نے میری شادی کی. شادی کرائی، بولے کیا بولیں گے اردو میں؟ شادی کی، شادی کرائی میری اللہ نے، شادی کرائی میری اللہ نے فوق 7 سماوات، 7 آسمان کے اوپر سے. فوق کا لفظ ہے کہ معلوم ہے نا زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کس نے کرائی؟ اللہ نے. اللہ کا حکم تھا نا، جانتے ہیں نا زینب رضی اللہ عنہ. تو فوق کا لفظ آیا ہے، ان کی بہرحال اہمیت بھی سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے قرآن میں بہت ساری حدیث نصوص شرعیہ، آیتوں اور حدیثوں میں بعض جگہ صراحت ہے،
بعض جگہ اشارے ہیں کس چیز کے؟ فوقیت کے، کہ اللہ تعالیٰ فوق ہے. بعض جگہ صراحت، بعض جگہ اشارے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا تھا جو بکریاں چراتی تھی اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اوپر آسمان. میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول، آزاد کر دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ ایمان والی عورت ہے، ایمان والے وہاں بھی ہے. اسی طریقے سے بہت بڑا مشہد تھا، جیسے ابھی حج آ رہا ہے. حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا. تمام صحابہ جمع کر کے ان سے بہت بڑی شہادت دی کہ میں نے دین اللہ کا پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. تو تمام صحابہ نے جب بیک زباں ہو کر جواب دیا، گواہی دی کہ ہاں آپ نے ہم تک پورا دین پہنچا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، اللہ صراحت ہے، یہ فوقیت کے دلیل ہے. اے اللہ تو گواہ رہنا. انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا اے اللہ. یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری جیسے صراحت کی آیت میں نے بتایا نا. بعض جگہ کیا ہے اشاروں میں بھی ہے، جیسے کہ عیسیٰ السلام کے بارے میں اللہ نے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن اترا ہے، تنزیل من رب العالمین، قرآن رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. تو چیز اوپر سے نیچے آئے تو اس کو اترنا بولتے ہیں. اشارہ اس بات کا کہ اللہ فوق ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثیں، اور یہ صحابہ کا ایمان، زینب رضی اللہ عنہ، تمام نصوص ہیں، بہت ہیں. اگر آپ تفصیل میں جائیں تو جی معراج کا واقعہ اپنی جگہ ہے. اور والعمل الصالح يرفعه، یہ بھی آیا حدیث میں، نیک عمل اوپر اللہ کے پاس جاتا ہے. اوپر کا لفظ آیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو اترتے ہیں، اللہ کے اترتے ہیں جاتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آیا. اثر کے وقت وہ جمع ہوتے ہیں، جو شام کی ڈیوٹی والے، صبح کی ڈیوٹی والے، یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے اشاروں میں یا صراحت کے ساتھ قرآن، جس میں کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دلیلیں بہت سارے ہیں. فوقیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے. وقد عاجز عن احاطة خلقه، اللہ نے اپنی مخلوق کو عاجز کر دیا اپنے احاطے سے. مطلب مخلوق اللہ نے عاجز کر دیا، یعنی کوئی بھی مخلوق اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، امپاسبل. دلیل قرآن کی آیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں. ایک تو آیت الکرسی کی آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمٍ، کسی چیز اللہ کے علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں بھی وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ تک یا اس کے علم کا احاطہ اس تک نہیں پہنچ سکتے لوگ. کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ نے عاجز کر دیا سب. کوئی بھی، نہ فرشتہ، نہ انسان، نہ نبی، کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں تک پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تدرکہ الابصار، کیا قرآن کی آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی فوقیت پر، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر، اور بے نیازی پر اللہ تعالیٰ کے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگلا جو موضوع ہے وہ مزید اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا. تو خلیل کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب خلیل بنایا اللہ نے؟ اسی طریقے سے موسیٰ سے اللہ نے بات کی، تو کیا مطلب حقیقت میں بات کیا، سنی، آواز سنے کیا اللہ کی موسیٰ علیہ السلام؟ کیسے ہم ایمان لائیں اس پر؟ یہ آ رہا ہے. اور فرشتوں پر، نبیوں پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو مسلمان سمجھنا یا نہیں سمجھنا، یہ بھی بڑے اہم موضوعات انشاءاللہ آ رہے ہیں. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ کنٹینیو کریں تاکہ عقیدے کی اہم باتیں آگے بھی جو آ رہی ہیں اس کو ہم پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ رکھنے کی اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.